السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم و معزز سامعین کرام، پچھلے دو درسوں میں آپ حضرات کے سامنے توحید کی فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی گئیں، اور آج کے درس میں بھی انشاءاللہ ہم توحید کی فضیلت ہی کے تعلق سے ایک فضیلت بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، اور وہ فضیلت یہ ہے میرے بھائیوں کہ جو انسان صحیح معنوں میں سچے دل سے توحید کا اقرار کر لیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، یعنی دلی طور پر بھی توحید کا اقرار کر لیتا ہے اور عملی طور پر بھی وہ ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کے کسی اور کا طریقہ اختیار نہیں کرتا ہے، غیروں کا طریقہ اختیار نہیں کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن ہوگی۔ ایسے لوگوں کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت شفاعت کریں گے۔ جس دن کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، وہ دن ایسا دن ہوگا کہ عام انسانوں کی تو دور کی باتیں ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام بھی بے خوف کی حالت میں ہوں گے، پریشان ہوں گے، سارے کے سارے لوگ پریشان ہوں گے، اور ان کی امتیں ان کے پاس جائیں گی اور انبیاء کرام سے درخواست کریں گے، ان سے کہیں گے کہ آپ ہمارے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے، آپ ہمارے حق میں اللہ رب العالمین سے شفاعت طلب کیجئے۔ کوئی بھی انبیاء، کوئی بھی نبی شفاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، سارے کے سارے لوگ اپنا اپنا عذر پیش کر دیں گے، لیکن آخر میں ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی شفاعت کے لیے آئیں گے، اور وہی ہمارے اور آپ کے حق میں شفاعت کریں گے۔ تو ان کی شفاعت ان لوگوں کے حق میں ہوگی جو توحید پرست ہوں گے، جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود نہیں بنایا ہوگا، کسی اور کو اپنا مشکل کشا نفع و نقصان کا مالک نہیں سمجھا ہوگا، کسی اور کے طریقے کو نہیں اپنایا ہوگا۔ طریقہ اگر اختیار کیا ہوگا، عبادات میں اگر کسی کے طریقے کو اپنایا ہوگا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا ہوگا، تو ایسے لوگوں کے حق میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ آئیے آپ کے سامنے صحیح بخاری کی ایک روایت رکھتا ہوں۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آپ سے پوچھا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا؟ سب سے بڑا خوش نصیب کون شخص ہوگا جس کے حق میں آپ شفاعت کریں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، لقد ظننت یا ابا ہریرہ الا يسألني عن هذا الحديث احد اولى منك لما رأيت من حرصك على الحديث اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے میرے بھائیوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ مجھے یقین تھا کہ اس بارے میں تم ہی سوال کرو گے، تم ہی مجھ سے پوچھو گے، کیونکہ تمہیں احادیث سننے کا زیادہ شوق رہتا ہے، تم بڑے شوقین ہو احادیث سننے کے۔ تو ابو ہریرہ سنو، قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت اس شخص کو نصیب ہوگی، میری شفاعت اس شخص کے لیے ہوگی جس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا۔ اخلاص کے ساتھ کا کیا مطلب ہے میرے بھائیوں؟ جب میں نے توحید کی اہمیت کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں کی تھیں تو اس درس میں نے اخلاص کے تعلق سے باتیں بتائی تھیں کہ اخلاص کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ انسان سچے دل سے ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے، اور اللہ رب العالمین کا جو وعدہ، اللہ رب العالمین کی جو وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اس میں کسی اور کو شامل نہ کرے، کسی اور کو نفع و نقصان کا مالک نہ سمجھے، کسی اور کے لیے عبادات نہ کرے، کسی اور کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکائے۔ یہ میرے بھائیوں ہمارے عملی طور پر بھی ہونا چاہیے، اور ہمارے میرے بھائیوں
اخلاص بھی ہماری یہ ہونی چاہیے، ہماری نیت بھی صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کو ماننا چاہیے کہ ایک ہی اللہ ہے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، غفار ہے، غفور ہے، رحیم ہے، مدبر الامور ہے، ساری کائنات کو چلانے والا ہے، نفع و نقصان کا مالک ہے۔ ساری چیزوں میں ہمیں اللہ رب العالمین کو ہی یکتا ماننا چاہیے اور اللہ کی صفات کو کسی اور کو نہیں دینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے سنن ترمذی ابن ماجہ کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی آت من عند ربی فخیرنی بین ان يدخل نصف امت الجنہ وبین الشفاعہ فاخترت الشفاعہ وہی لمن مات لا یشرک باللہ شیئا، کہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھے اختیار دیا کہ میں یا تو اپنی آدھی امت کی جنت میں جانے پر راضی ہو جاؤں یا روز قیامت شفاعت کروں، تو میں نے شفاعت کو چن لیا ہے، اور میری شفاعت ہر اس شخص کے لیے ہوگی جس کی موت اس حالت میں آئے گی کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا۔ میرے بھائیو، ان دونوں حدیثوں میں ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہوا، ان دونوں حدیثوں سے ہمیں اور آپ کو یہ پتہ چلا کہ جو انسان صحیح معنوں میں صدق دل سے ایک اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کر لیتا ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے، اور اسی پر اس کی وفات آ جاتی ہے، اسی پر وہ انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس حال میں کہ اس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا ہو، تو ایسا انسان جنت میں داخل ہوگا، اور ایسے انسان کو اللہ رب العالمین جنت نصیب کرے گا۔ میرے بھائیو، اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ غیر اللہ کو مشکل کشا اور حاجت روا تصور کرتے تھے، غریب نواز پیر دستگیر تصور کرتے تھے، ان لوگوں کے حق میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی، وہ لوگ نبی علیہ السلام کے شفاعت نہیں پائیں گے۔ شفاعت ان کو ملے گی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں گے اور ایک اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کریں گے، اس کے ساتھ کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا تصور نہیں کریں گے۔ میرے بھائیو، بس آج کے لیے اتنا ہی، بقیہ باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے بتائی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہی تو ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں صدق دل سے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا بنائے، اور اس کے ساتھ معبودان باطلہ کو ہمیں اور آپ کو اس معبودان باطلہ کی نفی کرنے والا بنائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔